الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قرآن پاک کے اولین مخاطب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے محافظ و خادم، امت اور نبی کے درمیان انتہائی عظیم، اہم اور بنیادی واسطہ، جن کے لیے قرآن پاک نے مختلف مواقعوں پر مختلف انداز سے مختلف باتیں کہیں. ایک جگہ قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون، ایک جگہ قرآن نے کہا اولئک بهم المؤمنون حقا، ایک جگہ کہا گیا اولئک هم المفلحون، پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الراشدون، کہیں کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہیں دوسرے الفاظ میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں ان کی صفت حسنہ کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا رحماء بینہم، وہ جب اپنوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل ہیں، بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. ایک جگہ کہا گیا اشداء علی الکفار، ان کے مقابل اگر کفر آ جائے، باطل آ جائے، اسلام کا اپوزٹ آ جائے، اسلام دشمن آ جائے تو وہ سخت ہیں ان پر. اشداء علی الکفار، وہ ایک مضبوط چٹان کی مانند ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں. اس نوع کی سینکڑوں آیات، اس جیسے سینکڑوں مضامین جس کے حقیقی مصداق صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. یوں اگر کہہ لیں تو بات بیجا نہیں ہوگی کہ دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر باقی امت تک پہنچانے والے سچے اور ایماندار لوگ، حد درجے امین لوگ، عشق رسالت کی معراج جن کو حاصل ہے، وفا اور صدق و وفا کے جو پیکر ٹھہرے، قدسی صفات کے حامل، وہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے. چنانچہ پوری امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور پوری امت کے لیے ان اصحاب کو آئیڈیل قرار دے دیا گیا. حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی، مجھ محمد کو منتخب کیا گیا نبوت کے لیے. ہاشمی گھرانے میں مجھ محمد کو منتخب کیا گیا بنو قریش کے یہاں
مجھ محمد کو منتخب کیا گیا نبی اعظم، نبی آخر کے طور پر تمام انبیاء کی جماعت میں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، تمام کے تمام انبیاء کی جماعت میں سب سے آخری گوہر پارا، سب سے آخری نگینہ، انبیاء کی انگوٹھیوں کا جامع ترین نگینہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ چنانچہ حضور فرما رہے ان اللہ اختارنی، مجھے منتخب کیا گیا تمام انبیاء میں بحیثیت نبی آخر، مجھے منتخب کیا گیا، میرا انتخاب کیا گیا۔ اور آگے فرما رہے وختار لی اصحابی، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا گیا۔ دو باتیں واضح ہیں، حضور کے اصحاب میں، حضور کے دیوانوں میں صحابی ہونا جس پر صادق آتا ہے، جو صحابی ہے جس کو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے ہوا ہو یا اس نے صحبت اٹھائی ہو اور ایمان ہی کی حالت پر وہ اللہ کا بندہ اس زمین سے دار فانی سے باقی کو کوچ کر گیا ہو، وہ جس کو صحابی کہا جائے، وہ جو صحابہ کی صف اور جماعت کا حصہ ہے، جس کو محمد کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ صحابی یا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ طے کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے چنا ہو۔ صحابہ اکرام کو چننے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب اگر کوئی آج 14 صدی کے بعد یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان معتبر نہیں، تو سوال یہ کہ محمد کی عدالت میں امیر معاویہ کا ایمان معتبر، محمد کی عدالت میں ابو ہریرہ کا ایمان معتبر، محمد کی عدالت میں ابوبکر و عمر و عثمان و علی کا ایمان معتبر، سیدہ عائشہ حضور کے حرم میں ہے اور وہ ساری کائنات کی ماں ہے، جب ان کا ایمان محمد کی عدالت میں معتبر ہے، آج 14 صدی کے بعد اگر کوئی بے وقوف، گمراہ، عقل کا اندھا پاگل یہ کہتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں، تاریخ کے دریچوں پر یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ کے ابواب پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے بعد کچھ لوگ پھر گئے تھے یا کچھ لوگوں نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو دیکھتے ہو، حضور پر اترے ہوئے قرآن کو نہیں دیکھتے ہو، تاریخ لکھنے والے مورخ کا اعتبار کرتے ہو، محمد الرسول اللہ پر اترنے والا قرآن جس کا لکھنے والا اللہ ہے، وہ کائنات کا مالک بول کے بتا رہا ہے اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، جیسے اللہ ابو بکر سے راضی ہے، جیسے اللہ عمر سے راضی ہے، عثمان سے راضی ہے، علی سے راضی ہے، اہل بیت سے راضی ہے، حسنین کریمین سے راضی ہے، عائشہ صدیقہ سے راضی ہے، ازواج مطہرات سے راضی ہے، امہات المومنین سے راضی ہے، بنات طیبات سے راضی ہے، جیسے اللہ محمد کے گھر والوں سے راضی ہے، ویسے اللہ محمد کے صحابہ سے راضی ہے، اور تمام تر صحابہ کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو تاریخ کا آئینہ دکھاتا ہے، دیکھو جی تاریخ میں یہ لکھا ہے، آپ بھی اس کو تاریخی تھپڑ لگا دیجئے تاکہ اس کی نسل میں پیدا ہونے والے لوگ اس تھپڑ کو تاریخی طور پر یاد رکھیں۔ ہمارے باپ کو صحابہ کی عظمت کو پامال کرنے کے نتیجے میں سیلم پور کی مسجد علی کے زیر انتظام کسی مقتدی نے یا نماز پڑھنے والے کسی مقتدی نے ہمارے باپ کو، دادے کو، پردادے کو تاریخی تھپڑ لگایا تھا، اس کے اثرات اس کے منحوس گال پر دکھائی پڑتے ہیں۔ صحابہ کے لیے ایک جملہ اگر آپ سن لیتے ہیں تو میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو کہا تھا، ایک جملہ سننے کا مطلب ہے آپ کا دین برباد ہے، کباڑہ ہے، کوئی حیثیت آپ کے دین کی باقی نہیں رہ جاتی۔ اور یہ میں نہیں کہوں گا،
یہ کہے گا وہ غیر مسلم جو اس زمین پہ بستا ہے، وہ آپ سے کہے گا اگر تمہارے صحابہ تمہارے یہاں معتبر نہیں ہیں، اس کا مطلب تمہارا دین معتبر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 1000 بار توبہ کیجئے ثم نعوذ باللہ، پھر تمہارے محمد معتبر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہے گا وہ غیر مسلم۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھیں صحابہ ہیں کیا۔ صحابہ اپنے آپ میں حضور پاک کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، براہ راست پڑھنے والے۔ یہ صف اول ہے، یہ صف ثانی ہے، یہ ثالث ہے، یہ رابع ہے، یہ خامس ہے، ایسے ایک بعد دیگر ہیں، صف بصف جب آپ پیچھے جائیں گے اور اس ساؤنڈ سسٹم کا استعمال نہ ہو اور یوں ہی بات کرنے والا بات کرے تو سوال یہ ہے، مان لیجیے اس ساؤنڈ سسٹم کا بھی استعمال ہو رہا ہے، سب سے زیادہ توجہ کے حامل کون؟ سب سے زیادہ توجہ کی مرکز کون؟ یہ صف اول کے لوگ، ان کے بعد صف ثانی۔ ارے بھائی حدیث موجود ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے، نیت باندھتا ہے، امام کی اقتدا میں کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے پہلے رحمت اتری امام پر اور اس کے بعد کس پر؟ صف اول پر۔ اس کے بعد درجہ بندی ہے، فرق مراتب ہے، وہ اللہ کی رحمت سب سے پہلے اتری ہے محمد پر، اور محمد کے بعد جو صف اول کا مجمع ہے وہ ابو بکر جیسے دیوانوں سے لے کے محمد کے آخری صحابی تک کا مجمع ہے، تو رحمت کس پہ اتری ہے؟ صحابہ پر اتری۔ آج کوئی بات کرتا ہے، آج کوئی آپ سے کہتا ہے کہ صاحب ہم آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتاتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے کیا اولاد باپ کا فیصلہ کرے گی؟ بولے نا، اولاد باپ کا فیصلہ کرے گی؟ دادوں کے فیصلے پوتے کریں گے؟ اس مقدس جماعت کا فیصلہ جس کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، اس کا فیصلہ آج 14 صدی کے بعد کچھ گمراہ لوگ کریں گے؟ اور سنیے، ایک جملہ دے رہا ہوں، دل کی تختی پر نقش کیجئے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، تاریخ پر تولے آپ صحابہ کے بعد کے لوگوں کو، 1000 باتیں کہیے، تاریخ پر تولیے آپ مجھے، میرے بڑوں کو، اور بڑوں سے اوپر تک چلے جائیے، لیکن جب بات آتی ہے محمد کے گوہر پاروں کی، محمد کے جوہروں کی، پھر وہاں تاریخ کم توڑ دیتی ہے، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں پھر قرآن بولتا ہے اولئک ھم الراشدون، قرآن بولتا ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، قرآن بول کے بتائے گا یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کوٹ کر رہا ہوں، توجہ فرما لیں۔ قرآن پاک نے کہا، یعنی نبوت کی مطہر زبان ان کی تعظیم کے پروانے جاری کرے، حضور کی پاکیزہ مطہر زبان، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لبوں کے دریچے کھلیں، رحمت والی زبان ہلے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے کچھ نکلے، رحمت ہی رحمت ہے، زحمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور حضور یہ کہیں میرے صحابہ میرے لیے منتخب کیے گئے، حضور یہ کہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جب روایت پڑھی جاتی ہے تو کچھ بے وقوف، سر پھرے، عقل کے اندھے، دماغ کے مریض، شادرے سے بھاگے ہوئے، مینٹل ہاسپٹل کے فراری کچھ مجرم یہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ آپ فیصلہ کریں گے روایت کے ضعف کا؟ آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ گھر میں دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، بازار میں کھڑے ہو کر پوریاں کھانے والے منحوس فیصلہ کریں گے حضور کے صحابہ پر نقل کی جانے والی روایات کے ضعف اور اس کی تقویت کا؟ یہ کہیے کہ پایوں کی، نہاروں کی لائن میں لگے ہوئے لوگ یہ فیصلہ کریں گے؟ اور پھر کہہ رہا ہوں یہ چکنے اور ڈڑمڈے فیصلہ کریں گے اگر، تو پھر آپ کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرا مقصود ہرگز آپ کے داڑھی کٹنے کو ٹارگٹ لے کر نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کا ذاتی عمل ہے، داڑھی رکھیں نہ رکھیں، لیکن آپ ذرا فیصلہ کریں، غور کریں، دیکھیں اور سوچیں آپ زبان کس کے لیے کھول رہے ہیں۔ یہ مسجد علی کا امام نہیں ہے، یہ آپ کے محلے کا کوئی مولوی نہیں ہے،
یہ آپ کے علاقے اور آپ کے دور کا کوئی عالم نہیں ہے، یہ بات محمد کے صحابہ کی ہے، جہاں آپ کا دین یا بچے گا یا چلا جائے گا۔ ارے بابا آپ آج کسی کو کہیں، تھوک میں کہیں نا، کون منع کرتا ہے؟ جی بھر کے گالیاں دو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ گالی دیتے 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 دیتے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جب آدمی اوور ایڈوانس وہ بنتا ہے نا، اوور اسمارٹ بنتا ہے، دو چار باتیں آ گئیں، دو چار کتابیں پڑھ لیں، تو اب وہ اپنے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہم سے کوئی بات نہ پوچھیں، نہیں، آپ کو مکمل حق ہے، لیکن سوال یہ کہ اپنا پیمانہ ہر آدمی جانتا ہے، آپ کس پیمانے کے آدمی ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کہاں بڑھے چلے جاتے ہیں، ذرا غور کریں۔ چنانچہ دو چار چیزیں جاننے کے بعد لوگ صحابہ کے لیے زبان کھولتے ہیں۔ نبوت کی مطہر زبان نے پروانے جاری کیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، اور پوری امت کو بتا دیا گیا نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھو گے، ہٹاؤ صحابہ کو بیچ میں سے۔ امیر معاویہ کا ایمان معتبر نہیں، ڈھکن تیرا ایمان معتبر ہے، تو تھا حضور کے زمانے میں، احمق کہیں کے، عقل کے اندھے۔ ابو ہریرہ نے تو کچھ روایتیں ایسے ہی نقل کر دی، ہاں جیسے تیرا کچھ پتہ نہیں ہے نسب کا حلال ہے کہ حرام ہے، ویسے تو ابو بکر کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ حلالی صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، صحابہ کا گستاخ 100% حرامی ہوگا، حلالی نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بلا وجہ، اسے پروف بھی کروں گا، دلیل دوں گا۔ شیخ ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی ملک پاکستان کا علم حدیث کا بڑا عالم گزرا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص شاگرد شیخ ظفر علی خان علیہ الرحمہ۔ وہ علماء کے لیے کہتے تھے ایک جملہ، صحابہ کے لیے نہیں، علماء کے لیے۔ وہ کہتے تھے اہل حق علماء کی توہین کوئی حلالی کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہم بہرحال اتنی بڑی بات تو انہی کو حق تھا کہنے کا، ہم چھوٹے سے آدمی ہیں تو اتنی بات مہر مار کر ٹھوک کے کہتے ہیں کہ علماء پر یہ بات آئے نہ آئے، محمد کے صحابہ پر یہ 100% صادق آتی ہے کہ حضور کے صحابہ کا گستاخ کوئی حلالی نہیں ہو سکتا۔ یار غور تو کریں، کہاں پہنچ رہے ہیں، براہ راست پہنچ رہے ہیں بھائی، اور پھر یہ آج صحابہ تک ہیں، کل پہنچیں گے یہ حضور پاک تک پہنچ گئے، اور جو حضور تک پہنچا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ بچے گا۔ پوری امت جاننا چاہتی ہے نماز کیسے پڑھیں، اللہ سے یہ کہہ رہی ہے امت، آپ نے نبی بھیجے، نبی آخر، نبی اعظم محمد عربی آئے، آپ ہم سے کہتے ہیں فاتبعونی، محمد کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے۔ مگر پیارے اللہ یہ تو بتائیں محمد کا اتباع کریں کیسے، کس کو دیکھیں، کون بتائے گا محمد کی نماز کیسی تھی، کون بتائے گا محمد کا روزہ کیسا تھا، کون بتائے گا محمد کا زکوٰۃ دینے کا انداز کیسا تھا، کون بتائے گا محمد کا حج کیسا تھا، کون بتائے گا محمد کی معاشرت کیسی تھی، کون بتائے گا محمد کے اخلاق کیسے تھے، کون بتائے گا محمد کی عبادت کیسی تھی، کون بتائے گا محمد کے معاملات کیسے تھے۔ اللہ نے کہا جاؤ ابو بکر سے لے کے آخری درجے کے صحابی تک میرے محمد کے دیوانوں کی ایک جماعت ہے، ان کی چوکھٹ پہ دستک دو، دروازہ بجاؤ، ان سے پوچھو حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، جیسے صحابہ کہہ دیں ویسے قبول کرو اور نماز پڑھو۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کی عبادت، آپ کا عقیدہ، آپ کے اخلاق، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات اور آپ کے تمام تر دینی مسائل اور پورا دینی خاکہ اور ڈھانچہ اور دین کا قلعہ منحصر ہے، ٹکا ہوا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے حضرات صحابہ پر۔ اگر یہ دیوار آپ گرا دیتے ہیں، ان شخصیات کو ہٹا دیتے ہیں اور ان اللہ کے بندوں کو الگ رکھ کر بات کرتے ہیں،
پھر آپ کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، آپ حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ کون تھا حضور کے زمانے میں ذرا بتائیں؟ ہے کوئی؟ نہیں، یہاں جو بیٹھے ہیں صحابہ تو تھے ہی، یہاں جو بیٹھے ہیں ہم اور آپ، ہم میں سے بتائے کوئی تھا کیا؟ دیکھ لیں، بہت کچھ قبول کر رہے ہیں آپ، اوپر تک جا رہے ہیں، تو اسے بھی قبول کر لیں کہ جی ہاں ہم تھے، ہم نے خیال کی دنیا میں وہی منظرنامہ دیکھ لیا۔ میاں سنو، کیمسٹ کی دکان سے چینی نہیں خریدتے ہو، اور چینی کی دکان سے دوائیاں نہیں خریدتے ہو۔ کیمسٹ سے چینی لیتے دیکھا کسی کو؟ ذرا چلے جاؤ، جا کے کہنا کیمسٹ والے سے 1 کلو چینی دے دے، تو پہلے آپ کو کئی بار دیکھے گا اور پھر کہے گا طبیعت ٹھیک ہے دوائی دے دوں۔ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ چیزوں کا تعین ان کے مقام سے کر کے لیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کیمسٹ سے چینی نہیں ملے گی، آپ جانتے ہیں پرچون سے دوائیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ کے بندو، محمد کا دین صحابہ سے ہٹ کر لے کیسے سکتے ہو؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، صحابہ اکرام کی گستاخی، ان کی شان میں کسی طرح سے حرف سننا، کسی طرح سے بات کو روا رکھنا، یہ میرے آپ کے دین کو برباد کرتا ہے۔ نبوت نے ان کے لیے پروانے جاری کیے ہیں، اولین مخاطب ہیں وہ نبوت کے، اولین مخاطب ہیں وہ محمد کے، اولین مخاطب ہیں وہ شب معراج کے دولہا کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ پوری امت کو بتایا گیا، جب امت نے پوچھا نماز کیسی پڑھیں، جیسی ابو بکر نے پڑھی ویسے پڑھو، جیسی صحابہ نے پڑھی ویسے پڑھو، روزہ کیسے رکھیں جیسے صحابہ نے رکھا، زکوٰۃ کیسے دیں جیسے صحابہ نے دی، حج کیسے کریں جیسے صحابہ نے کیا، معاشرت کو کیسے زندہ کریں جیسے صحابہ نے کیا، کفار کے مقابلے کیسے کھڑے ہو جائیں جیسے میرے محمد کے صحابہ کھڑے ہوئے۔ کفر تندنا رہا ہے، کفر بول رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کسی عالم کو، حضرت جی کو، شیخ کو، مرشد کو، مربی کو، امام کو بعد میں سننا، پہلے صحابہ موجود ہیں، وہاں اگر کسی طرح سے الجھ جاؤ پھر کسی کی رہنمائی کی ضرورت۔ یہاں تو سب کچھ صاف ہے، حضور کے صحابہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ کون موجود ہیں؟ حضور کے صحابہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ بتائیں گے آپ کو۔ چنانچہ اگر یہ جاننا ہے کہ دین کی حفاظت کیسے کی جائے تو چوکھٹ صحابہ کی ہے، یہ جاننا ہے کہ غیر مسلم سے برتاؤ کیسے کیا جائے تو چوکھٹ صحابہ کی ہے۔ بیٹا باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، چچا بھتیجے کے ساتھ، خالہ اور خالو بھانجے کے ساتھ، ماما اور بھانجے کا رشتہ جہان بھر کی چیزیں ہیں، استاد و شاگرد کا رشتہ ہے، چھوٹے بڑے کا مسئلہ ہے، درمیانی مساوات کا مسئلہ ہے، انصار یہاں ہے، مہاجر وہاں ہے، کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے، ہزار مسائل ہیں۔ آپ کی ذات کھڑی ہے، پوچھنا چاہتی ہے، شخصیات موجود ہیں، صحابہ سے پوچھ لیں، یہ بتائیں گے آپ کو ایسے کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضور سے لینے والے براہ راست کون ہیں؟ جی بولو کون ہیں؟ دیکھ لو، مرزا انجینئر نے پڑھا ہو تو حضور سے پڑھا ہوگا، تبھی تو ایسے ٹک ٹکی بات۔ ارے مرزا انجینئر نہیں، ہم ایسے ہزار مرزوں پر آپ کو کہتے ہیں، آپ کا کوئی حق گو عالم دین۔ میں بہت سخت جملہ بول رہا ہوں اور اشارہ میرا شاید آپ نہیں سمجھیں گے، دکھ نہیں رہا کوئی ایسا آدمی جو اشارہ سمجھے، ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کی حق جماعت میں، توجہ کرنا، آپ کی حق جماعت میں، اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے اگر یہ سنو کہ میں کسی صحابی کے لیے ذرا دراز چل رہا ہوں، اللہ کی قسم میری رعایت بھی تم پر حرام ہے۔ بس صحابہ کے گستاخ کے لیے تو وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے فیصلے پر ایک منافق کا حشر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گردنی کاٹیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کو سجا دیں، اتنا توڑیں کمبخت کو، منحوس کو۔ صحابہ کے لیے بولتا ہے؟ نہیں بھائی، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہم نہیں سن سکتے آپ کی میری سگی ماں کو، جس کی کوکھ سے میں نے اور آپ نے جنم لیا ہے، اسے کوئی گالی دے، ایک بار کو برداشت کر لیا جائے گا۔ محمد کے حرم میں جو خاتون میری آپ کی ماں اما عائشہ ہے، اللہ کی قسم کوئی ایک لفظ اگر کہتا ہے یہ قابل تحمل اور قابل برداشت شے نہیں ہے۔ ہمارا ایمان جڑا ہے، آستھا جڑی ہے، عقیدہ جڑا ہے، دین جڑا ہے، آخرت جڑی ہے،
جنت اور جہنم کے فیصلے جڑے ہیں۔ یہ روافظ کی اولاد ہیں حضرت، یہ اہل بیت کے قاتلوں کی نسل پروان چڑھ رہی ہے، جو زبان درازی کرتی ہے امیر معاویہ پر، سیدنا ابو ہریرہ پر، سیدہ عائشہ پر اور دیگر اصحاب پر۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے، توجہ فرما لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد حضور کے صحابہ کی ایک جماعت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اہل بیت کے قاتل کہتے ہیں، عثمان کے، عمر کے، علی کے، حسنین کے قاتل کہتے ہیں۔ محمد کے بعد محمد کے صحابہ محمد کی تعلیم سے ہٹ گئے تھے۔ عقل دوڑاؤ، ذہن لگاؤ، دماغ کو حاضر کرو، یہ حملہ کس پہ ہے؟ صحابہ پہ نہیں ہے، یہ حملہ محمد کی ذات پر ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تربیت اتنی کچی ہوئی تھی کہ باقی نہیں رہ سکے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضور نے تربیت کی ہو اور کوئی پھر گیا ہو؟ بول کے بتاؤ، کیا یہ ممکن ہے حضور کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو؟ اس لیے ایک لفظ، اور لفظ نہیں حضرت، ایک حرف، اور حرف نہیں حضرت، اشارہ، اور اشارہ نہیں حضرت، سر کوئی بدل رہا ہو اور پیشانی پر اثرات محسوس ہو جائیں، پیشانی پھوڑ دو کم بخت کی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے بول رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کھوج کر نکالو، یہ تمہارے بچوں کے دین ایمان کو برباد کر ڈالیں گے اور نسل نو کو تباہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سلسلہ پروان چڑھا اور اس کے منفی نتائج نکلے۔ پاکستان میں علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سارے مسلک کے علماء کٹھے ہوئے اور سب نے قانون بنوا دیا۔ گستاخ صحابہ، گستاخی صحابہ کرنے پر وہاں قانون بن چکا ہے۔ ہمارے ملک میں اس نوعیت کے حالات نہیں ہیں، تو ہمیں تو خود ہی نپٹنا ہوگا۔ ہمارے اپنے بچوں میں اگر کوئی پروان چڑھ رہا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کوٹے، ورنہ کل تیار ہو جائے محمد الرسول اللہ کی عدالت میں جواب دینے کے لیے۔ عرض کر رہا ہوں، سنیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ یوں تو خطاب ساری امت کو ہے، لیکن اولین مخاطبین کے طور پر سب سے پہلے جس جماعت کو بلا کر یہ آیت، اس کا زمزمہ سنایا گیا اور ہدایت دی گئی، وہ کون تھے؟ صحابہ۔ کون تھے؟ صحابہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت معتدل کا تمغہ جس کو سب سے پہلے عطا کیا گیا وہ کون تھے؟ صحابہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ سورہ حجرات میں قرآن بول رہا ہے، اور جان لو تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان۔ یہ سارا سلسلہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، وطن سے ہجرت کر گئے اور پھر خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے والوں کو جن لوگوں نے جگہ دی، ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ہجرت کس نے کی؟ بول کے بتاؤ، کس نے کی؟ مکے سے کون گیا؟ ابو جہل نے ہجرت کی تھی۔ کون گیا تھا ہجرت کر کے؟ حضور پر ایمان لانے والے صحابہ، حضور کے دیوانے گئے تھے، صحابہ نے ہجرت کی۔ مدد کس نے کی؟ اب مہاجرین صحابہ تھے، ادھر انصار صحابہ تھے۔ اللہ کے بندو، نتیجہ تو دیکھو، قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے یہی سچے ایمان والے ہیں، اور قرآن بھرا پڑا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہہ رہا ہے تو اگر یہ لوگ بھی، دنیا جہان کو خطاب کیا گیا، کفار مکہ کو خطاب کیا گیا، مدینے کے منافقین کو اور جہان بھر کے کفار کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ کون ہو جائیں گے؟ یعنی ایمان بھی وہی مطلوب ہے، کون سا؟ جو صحابہ لائے تھے۔
جب ایمان ان کے نقوش پر مطلوب، نماز ان کے نقوش پر، روزے ان کے نقوش پر، زکوٰۃ ان کے نقوش پر، حج ان کے نقوش پر، عقیدہ ان کے نقوش پر، عقیدہ عبادات ان کے نقوش پر، معاملات ان کے نقوش پر، اور معاشرت ان کے نقوش پر، اور جہاد ان کے نقوش پر، بڑے چھوٹے کا احترام اور ادب و شفقت ان کے نقوش پر، باپ بیٹے کا رہن سہن ان کے نقوش پر، بہنوں کے ساتھ معاملات ان کے نقوش پر، پورے معاشرے کو باندھ دیا گیا، پورے سماج کو باندھ دیا گیا صحابہ کے نقوش پر۔ اب اگر کوئی کہے، اب پھر کوئی کہے کہ صحابہ میں کچھ ایسے تھے تو حملہ کس پہ ہے؟ اجی بولیں کس پہ ہے؟ کس پہ؟ بول کے نہیں بتاتے آپ کس پہ ہے؟ محمد الرسول اللہ پر۔ کس پر؟ اور محمد پر حملہ اگر آپ گوارا کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان نہیں بچتا۔ وہی امام مالک کا قول، حضور کی توہین ہو، امت خاموش رہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ساری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور ایک بات اور گزارش کے طور پر عرض کر دوں، یہ ہندوستان ہے جی، کیا ہے جی؟ یہ افغانستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہاں اسلامی حکومت ہے، سعودی ہے، یہ کوئی اسلامی ملک ہے، یہ مسلم کنٹری ہے، کیا ہے یہ؟ ارے بھائی ہندوستان ہے، کون راج کرتا ہے؟ کفر راج کرتا ہے۔ کون سی پارٹی راج کر رہی ہے؟ وہ جو آپ کے لیے 100% منفی نظریہ رکھتی ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا سیٹ ہے، وہ صحیح ہے یا غلط وہ سمجھے ان کا خدا۔ فی الوقت جو پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، یہ ہندواڑہ ہے، ہندواڑہ حضرت، یہ بھارت ہے، بھارت۔ اب انڈیا بھی نہیں رہ گیا ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ بھارت ہے، اور بھارت کی زمین پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے جب ان کے یہاں شراب، زنا، جوا، سٹا اور بہنوں کی عزتوں کا نیلام ہو جانا عمومی بات ہو، جب ان کے وجود کا مسئلہ ہو، جب ان کے ایمان کا مسئلہ ہو، پھر ان مسائل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ امیر معاویہ اور علی لڑے تو حق پہ کون تھا؟ عائشہ اور علی لڑے تو حق پہ کون تھا؟ فلسفہ کربلا سلجھانے کی ان مسائل کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ صحابہ کے درمیان کے اختلاف کی گنجائش یہاں ہندوستان میں باقی نہیں۔ یہاں اور بہت سے دکھ درد ہیں، زمانے میں غم اور بھی ہیں حضرت، محبت کے سوا بس محبت ہی میں نہ لگے رہیے، اس اختلاف ہی میں خود کو نہ کھپائیے۔ ہزار مسائل منہ پھاڑے کھڑے ہیں، اللہ کے عذابات کھل کر آ رہے ہیں۔ جاؤ لیبیا کی سرزمین دیکھو، 5000 انسان لقمہ اجل بن چکا ہے، 10,000 سے زیادہ اللہ کے بندے لاپتہ ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بلڈنگیں ویران، علاقوں کے علاقے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جہاں امت اور دنیا انسانیت اور عالم اس درجے پریشان حال ہو، وہاں اگر صحابہ کے اختلاف پر کچھ لوگ لڑ رہے ہوں، کیا کرنا چاہیے ان کا؟ میرے حساب سے تو یہی ہو، بس باقی کچھ نہیں ہے۔ ضرب یضرب کی گردان ہے، یعنی مارنا اور بس مارنا اور بس مارنا، اس لیے کہ یہ امت کا کباڑہ کرنے والے لوگ ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی حل کسی طرح کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ بلا وجہ کسی سے بھڑ جائیں، کسی کو ٹارگیٹ کریں، نشانہ کریں، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسے لوگوں پر لگام کسیں، روکیں ان کو، ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں، ان کے پاؤں کو روک دیں، ان کی گریبان پکڑ لیں اور ان سے کہیں خبردار، امت پہلے بہت ٹوٹ چکی ہے، اب امت کو مزید توڑنے والی باتیں نہ کی جائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ایک چھت کے نیچے دیوبندی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، جماعت اسلامی بھی ہو، اور اس کا مصداق ہو جائیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور جی نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس مشن پر، اس نظام پر، اس ترتیب پر آنے کی ضرورت ہے۔ اختلافی مسائل سے بہت اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اسی لیے صحابہ معیار انسانیت، صحابہ معیار انسانیت، اور معیار انسانیت ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی صحابہ کا اسوہ جو ہے وہ امت کے لیے معیار انسانیت ہے۔ ان کی مثال دی جائے گی، ان کی بات کی جائے گی، انہی کو فالو کیا جائے گا، ان کے سوا کسی اور کو دیکھا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔